کوئی افطار ایک سیٹ صاحب ہیں وہ افطار کرواتے ہیں 1000 آدمیوں کو، لیکن خود بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ترک کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھے کہ نفل میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے متاثر ہو کر میرے فرائض کی کوتاہی معاف کر دے گا۔ ذرا خود سوچئے کہ فرض کسی نبی سے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے معاف نہیں ہوئے ہیں، واجب ان سب نے پورے کیے ہیں، پوری زندگی پورے کیے ہیں۔ یہ سیٹھ صاحب کو یہ نواب آ گیا ہے کہ کھانا کھلا دے اور پھر خود نہ زکوٰۃ دے، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس قسم کی خوش فہمی مبتلا ہونا یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، بعض ان کی بھی طرفدار آ جاتے ہیں، دیکھیں جی مایوس نہ کریں جی، چلے کھانا تو کھلا رہا ہے نا۔ ارے بھائی، میں مایوس نہیں کر رہے تو شریعت کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن و حدیث کو لپیٹ کے رکھ دیں اور آپ کی سمجھداریاں ان تک منتقل کر کے ان کو گناہوں پہ دلیل کرتے رہیں۔ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر جب ہم عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ایک بات بتا رہے ہوں تو یہ ہمدردی ایسے لوگوں کے لیے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور یہ ہمدردی صرف دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ پبلکلی اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، دوسرے کی بات کو بس غلط ثابت کر دیا جائے، ہم زیادہ ہمدرد ہیں۔ تو بھائی ہمدردی ہمیں بھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں 15 سال سے جو پروگرام کر رہا ہوں وہ کسی ہمدردی کے تحت ہی کر رہا ہوں۔ عوام الناس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، رات دن ہم ماشاءاللہ علم کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو یہ شاید آپ نے تو اتنی کی بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بہت ساروں نے نہیں کی ہوں جتنی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عجب و خود پسندی اور تکبر سے اور غرور سے محفوظ فرمائے، لیکن جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اب خود فرض پورا نہ کریں، اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں اور یہ معاملات، اب آپ کا کوئی انہی کا کوئی امپلائی ہو، میں اب یہ کہہ دیتا ہوں، ان کی فیکٹری کا ایک آدمی ہے، فیکٹری کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتا اور جا کے گارڈن میں بیٹھ جاتا ہے، گھاس واس توڑ کے کچرا وچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، کوئی رنگ خراب ہو تو رنگ تھوڑا بہت کر دیتا ہے، تو کیا یہ اس کو پوری تنخواہ دیں گے کبھی بھی؟ بولیں گے تم نے ڈیوٹی تو پوری نہیں کی، تم یہ کام کے لیے کوئی رکھا تھا تمہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی، فرائض اور واجبات یہ تو پورا کرنے ہی ہوں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اپنے لیے خوش فہمی میں مبتلا ہونا جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، تو بھائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا معاملہ کہہ کر اور بات شیطان اور نفس کی مانتے رہیں، یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے بتائیے؟ اور کس نے آپ کو سبق پڑھایا اور پٹی پڑھائی ہے کہ بس اتنا جملہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے؟ اگر اتنی اللہ سے محبت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں تو اپنے محبوب کی بات مانی جاتی ہے، محبوب کے خلاف نہیں چلا جاتا، محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ مجازی عشق و محبت میں ہی دیکھ لیجئے، اگر کوئی ایک محبوب دوسرے محبوب کی بات نہ مانے تو کیا محبت قائم رہے گی؟ اس لیے اچھی طریقے سے ذرا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنا